نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دین فطرت ہے، انسانیت کو بلندیوں تک پہنچانے والا مذہب ہے۔ کلمہ توحید انسان کو دائرہ اسلام میں داخل کرتا ہے۔ ایک اللہ کو ماننے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا رسول ماننے کا اقرار کرنے کے بعد عبادات میں سے 2 عبادات ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں، امیر ہو یا غریب ہو، نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، اور وہ 2 عبادات ہیں نماز اور روزہ۔ دوسری 2 عبادات ایسی ہیں جو صاحب نصاب اور صاحب استطاعت پر فرض ہیں، یعنی زکوٰۃ اور حج۔ قربانی کا تصور بھی حج اور عید الاضحیٰ کے ساتھ وابستہ ہے۔ آج ہم حج اور قربانی کے فلسفے پر بات کریں گے، جس کا ذکر ہمیں سورہ بقرہ کے 24ویں اور 25ویں رکوعات میں ملتا ہے، اور سورہ حج کے 4تھے رکوع میں، سورہ ابراہیم میں، سورہ صافات میں، سورۃ الانعام میں اور بھی بہت سی آیات میں موجود ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں فرمایا، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر کی گئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت بنایا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تعمیر بیت اللہ کا حکم دے کر بھیجا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو حکم ہوا کہ اس گھر کا طواف کرو۔ یہ ارشاد بھی ہوا کہ تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بار بار آنے والے سیلابوں کی وجہ سے اس گھر کی عمارت گر گئی، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ انہی بنیادوں پر تعمیر کا حکم دیا۔ سورہ البقرہ کے 127ویں آیت میں فرمایا، اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ وہی گھر ہے جس کا دیوانہ وار طواف کرنے ہر سال لاکھوں حجاج اکرام دنیا بھر سے ذوق و شوق سے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے صاحب استطاعت اور فضل ہوتے ہیں جو بار بار جاتے ہیں، کچھ ایک بار کرنے کی ہی ہمت کر پاتے ہیں، کچھ خرم مراد صاحب کی طرح برسوں قطرہ قطرہ جمع کر کے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ دراصل حج خود کو اللہ کے لیے وقف کر دینا ہے۔ یہ ایک جامع عبادت ہے، اسوہ ابراہیمی کی یادگار ہے، توحید کی علامت ہے، ایک عالمگیر پیغام ہے، ایک پرمشقت عبادت ہے۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی منہاج القاصدین میں لکھتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے تمام افعال میں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے گھر کا ارادہ کرنے والے لباس فاخرانہ اتار دیتے ہیں، زیب و زینت اتار کر مرد سفید چادریں پہن لیتے ہیں اور خواتین اپنے معمول کے ساتھ لباس پہنتی ہیں۔ گویا سب مسلمان ایک لباس، ایک ملت، رنگ و نسل سے پاک، مساوات انسانی کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہیں۔ یہی سفید لباس انسان کو اپنی موت اور کفن اور رب سے ملاقات بھی یاد دلاتا ہے۔ پاکیزگی کا، امن کا احساس اسے پہنتے ہی بڑھ جاتا ہے۔ اب حج و عمرہ کی نیت تلبیہ کا 3 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ ترانہ خانہ کعبہ پر نگاہ پڑنے تک لبوں پر رہتا ہے۔ دل سے نکلتا ہوا یہ ترانہ جب پکارتا ہے حاجی کہ اے رب ہم حاضر ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں اور تمام نعمتیں آپ ہی کی دی ہوئی ہیں، ہم حاضر ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ خانہ کعبہ پر جب نگاہ پڑتی ہے تو انسان گویا سانس لینا بھول جاتا ہے، بلکہ آنسوؤں سے بوجھل ہو جاتی ہیں، خود بخود جھک جاتی ہیں اور ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ حاجی دیوانہ وار پروانے کی مانند بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، گویا اب ساری زندگی رب ہی مرکز و محور رہے گا، رب ہی کی رضا کی خاطر دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، اطاعت بجا لانی ہے۔ صحیح کی جانب بڑھتے ہوئے حضرت حاجر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جن کی محبت نے، شفقت نے، فکر مندی نے اور اللہ پر توکل نے بیابان میں زمزم جیسی نعمت جاری کروائی اور بیابان صحرا کو آباد کر دیا۔ حج کے دنوں میں مینا کا قیام انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھا دیتا ہے۔ قیام عرفات خلیفہ رب ہونے کا احساس دلاتا ہے، کیونکہ یہاں رب کی رحمت اور بندے میں کوئی پردہ نہیں رہتا۔ عرفات کے میدان میں خلقت کی بھیڑ، طرح طرح کی آوازیں،
रंग रंग के लोग देखकर क़यामत का मंजर निगाहों के सामने आ जाता है। उम्मत वाहिदा का तस्वुर देता हुआ मैदान अरफात इज्तिमाइयत और कुव्वत का इजहार है। मुज़दलिफ़ा में नमाजों का इकट्ठा करना, उन पत्थरों पर सोना जिनको जमा करके शैतान को मारना है, फिर नमाज फजर के बाद वकूफ़ करना, दुआएं करना, शुक्राना अदा करते हुए मिना और जमरात की जानिब रवां दवां हो जाना, एक नए अज़्म के साथ, नई कुव्वत और वलवले के साथ रमी जमरात करना, सारी जिंदगी बहकावे में ना आने का अज़्म करना, ये अज़्म के सारी जिंदगी से पत्थर मारने हैं ताकि उन बंदों में शामिल हो सकें जिनके लिए मेरे रब ने बड़े मान से फरमाया था कि जो मेरे बंदे होंगे वो तेरे धोखे में नहीं आएंगे। अब मक्का और मुकरमा की तरफ रवानगी होनी है ताकि हज कुर्बानी के बाद अहम रुकन तवाफ़ ज़ियारा अदा किया जा सके, जिससे फारिग होने के बाद फिर मीना में क़याम और तीनों शैतानों को अगले दिन बारी बारी कंकर मारे जाएंगे। इस सारी इबादत से, रियाजत से एक नया इंसान वजूद में आता है और नौमौलूद बच्चे की तरह पाक हो जाता है। वो इस फलसफे को समझ जाता है कि रब को ही मरकज़ो महवर बनाना है, सारी जिंदगी हक पर यकसू रहना है, हर शैतानी ताकत, हर बातिल कुव्वत के सामने डटकर खड़े हो जाना है, मुकाबला करना है और हर लम्हा, हर हाल में अताते रबी बजा लानी है। चंद रोज़ा जिंदगी में रब की रजा के लिए भाग दौड़ करनी है ताकि अबदी जिंदगी में राहतें और मुसर्रतें पा सकें। इस सारी इबादत से खुद गुजर चुके, अदा कर चुके तो मुबारकबाद। अब अपने हज की हिफाजत कीजिए, उम्रा नसीब हो तो भी ये इरादा कीजिए और बुलावे के मुंतजिर हैं तो भी अशरा ज़ुल्हज से फैज़याब हुए रोज़े रखना, इबादत बढ़ा देना, कुर्बानी की इस्तात है तो जानवर की कुर्बानी करना या हिस्सा डालना। दरहकीकत कुर्बानी है ही आला तरीन, बेहतरीन, रब की पसंदीदा तरीन चीज़, सुन्नत इब्राहीमी समझते हुए रब की हुजूर पेश करना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के जज्बे को याद करना, जिनकी याद में कुर्बानी की जाती है। सूरह साफ़ात में क्या दिलचस्प नक्शा खींचा है मेरे रब ने। फरमाया, हमने उसको एक हलीम लड़के की बशारत दी। वो लड़का जब उसके साथ दौड़ धूप की उम्र को पहुंचा तो इब्राहीम ने इससे कहा, बेटा मैं ख्वाब देखता हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, अब तू बता तेरा क्या ख्याल है। उसने कहा, अब्बा जान, जो कुछ आपको हुक्म दिया जा रहा है उसे कर डालिए, आप इंशाअल्लाह मुझे साबिरों में से पाएंगे। आखिर को जब दोनों ने सर तस्लीम में खम कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को माथे के बल गिरा दिया और हमने निदा दी, ए इब्राहीम, तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा देते हैं। यकीनन ये खुली आजमाइश थी और हमने एक बड़ी कुर्बानी फिदिये में देकर इस बच्चे को छुड़ा लिया और इसकी तारीफ और तौसीफ हमेशा के लिए बाद की नस्लों में छोड़ दी। सलाम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा देते हैं, यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से था। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 92 भी नेकी की तारीफ ऐसे ही करती है। फरमाया, तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी वो चीजें राह खुदा में खर्च न करो जिन्हें तुम अजीज रखते हो, और जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह इससे बेखबर ना होगा। सूरह हज की आयत नंबर 37 में भी फरमाया, ना उनका गोश्त अल्लाह को पहुंचता है ना खून, मगर उसे तुम्हारा तकवा पहुंचता है। उसने उनको तुम्हारे लिए इस तरह मुसख्खर किया है ताकि उसकी बख्शी हुई हिदायत पर तुम उसकी तकबीर करो। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बशारत दे दीजिए नेकूकार लोगों को। हमारे सोचने की ये बात है कि सुन्नत इब्राहीमी से हमें क्या सबक मिलता है। आखिर ताक क़यामत तक इस अमल को क्यों जारी फरमा दिया गया। अल्लाह ताला को तो ना उनका खून पहुंचता है ना गोश्त, तो फिर तकवा कैसे हासिल होता है। दर हकीकत हदीस मुबारका के मुताबिक तकवे का मुकाम तो दिल है, यानी तो क्या दिल की कुर्बानी दरकार है, यानी दिल पसंद चीज की कुर्बानी दरकार है, कीमती तरीन चीज की कुर्बानी दरकार है। और कौन सी कुर्बानियां हैं जो कीमती होती हैं। नफ्सो अना की कुर्बानी, अल्लाह की राह में अपने वक्त को लगाने की कुर्बानी, अपनी सलाहियतों को खपाने की कुर्बानी, खुद परस्ती और खुद पसंदी के बछड़े की कुर्बानी, यानी किसी मुतालबे के बगैर अल्लाह की राह में दीवाना वार सही और बहसियत औरत हजरत हाजर के उसवा की पैरवी करना भी कुर्बानी है। वफादार बीवी का किरदार, अमानतदार बीवी का किरदार, साबिर बीवी का किरदार, हुक्म होने पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैसे उन्हें बियाबान वादी में छोड़कर जा रहे हैं, हमारे लिए बड़ा सबक है इसके अंदर पोशीदा। हजरत हाजर पीछे भागती हैं, फरमाती हैं, ए इब्राहीम, आप कहाँ जा रहे हैं और हमें ऐसी वादी में क्यों छोड़ रहे हैं।
جہاں کوئی انسان اور شے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاموش رہنے پر پوچھا کہ یہی اللہ کا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تب حضرت حاجر نے نہایت ایمان افروز جملہ کہا کہ ٹھیک ہے، تب تو اللہ ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر سعی کرنے لگیں اپنے فرزند کی پیاس بجھانے کے لیے۔ کبھی ایک پہاڑی کبھی دوسری پہاڑی کی بلندی تک جاتی۔ اس محبوب عمل کو رب نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا، اور ہر حاجی اسی اسوہ کی پیروی حج و عمرہ کے دوران کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 157 اور 58 آیت میں فرما دیا نا کہ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرے، اور جو بے رضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہمیں یہ کرنا ہے کہ حج کا ارادہ باندھنے کے بعد سے ہی حج تو شروع ہو جاتا ہے۔ ارادہ کر لیا تو پھر روحانی تیاری کا بھی آغاز شروع کر دیجئے۔ اپنی تمام منفی عادتیں، سوچیں، خیالات، لوگوں کے بارے میں گمان وغیرہ لسٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیجئے۔ ان افراد کی لسٹ بنا لیجئے جن سے جانے سے قبل ملاقات کرنی ہے تاکہ تعلقات کی اصلاح ہو سکے۔ حقوق العباد کی ہر اہم کمی کو دور کرنے کی کوشش کر لیجئے۔ انسانوں کو راضی کرنا اہم ہے۔ رب راضی ہی تب ہوگا جب اس کے بندے راضی ہوں گے۔ راہیں کھوٹی نہ کیجیے ورنہ منزلیں بہت دور ہو جائیں گی۔ حج پر مکمل فوکس ارادہ باندھنے سے لے کر واپس آنے تک ہی شاید جہاد ہے، جسے شیطان بار بار بھلانے کی کوشش کرے گا۔ شیاطین تو در حقیقت ہر منفی قوت ہے جس پر پتھر مارنے ہیں تاکہ انسان ہمیشہ سچائی اور حق کی مثبت سوچوں پر اور قوتوں پر قائم رہ سکے۔ حجر اسود تک رسائی، جنت البقیع یا رضوان الجنہ تک رسائی اللہ کی رضا سے اہم نہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے مہمانوں کو ستا کر، اذیت دے کر ان تک رسائی ہو سکتا ہے رب کو ناراض کر دے اور ہاتھ کچھ بھی نہ آئے اور ہم سمجھتے رہیں کہ یہ نیکی ہے۔ اثار و قربانی کا مظاہرہ ہر قدم پر، یہ انتہائی اعلیٰ وصف ہے انسان کا، اور اس کا مطلب بڑا سادہ ہے، یعنی اپنی ہر ضرورت پر، اپنے آرام پر دوسروں کی ضرورتیں اور دوسروں کے آرام کو مقدم رکھنا، خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو راحت پہنچانے کی مسلسل مشق، خود بھوکا رہ کر دوسروں کو ایک بار نہیں بار بار کھلانا۔ کیا ہم نے انسانیت کی ان بلندیوں تک پہنچنے کی تیاری کر لی؟ ارادہ باندھ لیا؟ پھر تو ہم حج کے لیے تیار ہیں، ورنہ خام عادتیں، نفرتیں، غلط توقعات باندھ کر جائیں گے تو وہی سب کچھ ہوگا جو اکثر کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ واپس آ کر صرف جھگڑے اور مسئلے ہی سناتے رہ جاتے ہیں۔ بس یاد رکھیں کہ منفی رویے اور نقصان دینے والے مواقع آپ کو کنٹرول نہ کرنے لگیں، بلکہ آپ کے کنٹرول میں رہیں۔ اپنا دل، اپنی زبان، اپنے ہاتھ پیر، اپنا عمل، اپنے رویے آپ کے اعلیٰ انسان ہونے کی گواہی دیں۔ بلا شبہ اس بلندی کو مینٹین رکھنے کے لیے ایک نہ ختم ہونے والی کوشش اور ایک نہ تھکنے والی قوت درکار ہے، جو صرف عبادت سے، ریاضت سے اور قرب الہی ہی سے نصیب ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔